السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے اور اس کے زیر ناف بال بڑے ہوں، بغلوں کے بال بڑے ہوں، تو کیا ان کو اتار دینا چاہیے یا اسی طرح اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے اور میت کو غسل دے کر کفن دے دیا جائے تاکہ اس کا جنازہ جلدی ہو سکے اور اسے دفن کر دیا جائے؟ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ کیونکہ بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بال اتارنا ضروری ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسی طرح چھوڑ دینا ضروری ہے، تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں علماء کے درمیان بھی دو موقف پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا موقف ہے وہ یہ ہے کہ میت کے بالوں کو، زیر ناف بالوں کو اور بغلوں والے بالوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور انہیں اتارنے کی کوشش نہ کی جائے، اور نہ ہی اتارنا صحیح ہے۔ ان کا یہ موقف ہے، پہلا موقف یہ ہے۔ اور انہوں نے جو دلیل ذکر کی ہے وہ عقلی دلائل ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ میت کے جو اجزاء ہیں وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بالکل حرام ہے، اور یہ میت کے احترام کا تقاضا ہے کہ اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اور اس کے اجزاء میں سے، جسم کے جو اجزاء ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کے نہلانے کا جو طریقہ ہے صحیح سنت کے مطابق، اس میں بھی یہ ہے کہ میت کو یعنی اس طرح اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں کہ اس کا مقام پردہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل جائے یا نہلانے والوں کے سامنے کھل جائے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، تو یہ بھی بات تقاضا کرتی ہے کہ ان بالوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میت کے یہ بال اتار دیے جائیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں تاکہ میت کو بالکل صاف ستھرا کر کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ان دونوں موقف میں سے جو بات صحیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ میت کے یہ بال اسی طرح چھوڑ دیے جائیں اور اسے اسی طرح نہلایا جائے، کفن دے دیا جائے اور اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ ان بالوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔